الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحذر بعدك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین جمعہ نوجوان دوستوں بزرگوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا آپ کا خالق اور مالک ہے جس نے ہمارا آپ پیدا کیا جو ہمارا رب ہے لاکھوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہم تک اللہ کا پیغام لے کر آیا اور ہمیں اسی کے راستے کی طرف رہنمائی کی محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ایمان ہے ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے اسی لیے ایمان کو بچانا اور ایمان کو لے کر کے اپنے رب کو حضور حاضر ہونا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو وہ ایمان سے تحلیل نہ ہو اس کا دامن ایمان سے خالی نہ ہو وہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو تو اس کے دامن میں ایمان کے رواں ایمان کی چنگاری ہو اس کے دامن میں ایمان جیسی شے موجود ہے اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ ایمان اتنی بڑی شے ہے اور اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے یہ پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
کہ پھر مجھے کسی اور سے اس بارے میں سوال کرنے کی حاجت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس پر چل جاؤں۔ اس حدیث میں جو جامع بات کہی گئی ہے اس میں ظاہر بظاہر صرف ایک لفظ ہے، صرف دو الفاظ ہیں، ایمان اور استقامت، لیکن دراصل ایک ہی حقیقت کی دو مختلف تعبیریں ہیں کہ ایمان اگر دعویٰ ہے تو استقامت اس پر دلیل ہے۔ جب کوئی شخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جب کوئی شخص اس بات کا بڑا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا اور آج سے میں مومن ہوں، مسلم ہوں، تو اب اس کی ضروری ہے کہ اس پر استقامت دکھائے، وہ ثابت کرے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ کیسے ثابت کرے گا؟ عمل صالح کے ذریعے ثابت کرے، نیک اعمال کے ذریعے ثابت کرے، نمازوں کے ذریعے ثابت کرے، روزے کے ذریعے سے ثابت کرے، زکات کے ذریعے سے ثابت کرے، حج کے ذریعے سے ثابت کرے، نوافل کے ذریعے سے ثابت کرے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے ثابت کرے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے ثابت کرے، یہ اپنے رب کے سامنے ثابت کر دے کہ مولا میں نے جس بات کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اس کی میں عملاً تیرے سامنے ثبوت پیش کرتا ہوں کہ میں واقعی صاحب ایمان ہوں۔ یہ ہے استقامت۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، ہماری معاش، ہماری معیشت، ہماری سیاسی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہماری تجارت، ہماری لین دین، ہمارے کاروبار، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ واقعی ہم اپنے دین پر، اپنے ایمان کو ثابت قدم ہیں۔ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ مولا جس چیز پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کلمے کو پڑھ کر کے ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، تو ہی ایک مسجود ہے، تو ہی ایک معبود ہے، تو ہی اکیلا خالق اور مالک کو پیدا کرنے والا ہے، اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مولا میں تیری زمین پر تیرا نائب بن کر کے اس قرآن پر تیری خلافت کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، تیرے دین کی جدوجہد کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان و مال کو قربانی پیش کر کے استقامت دکھا رہا ہوں۔ اس بات کو ثابت کرے، وہ ثابت کرے کہ مولا میری زندگی تیرے دین کی اقامت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی سرفرازی کے لیے وقت ہے، یہ ثابت کرے۔ تو جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی استقامت، اس پر استقامت دکھائے۔ اور استقامت کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیا کرے، نیک اعمال کرے، عمل صالح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے حضور ثابت کرے کہ مولا میں صاحب ایمان ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر چل جائے، استقامت دکھائیں، تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے پر نازل ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا اننا معکم وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، تمہارے لیے بشارت ہے کیسی جنت کا، اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا، جم جانا، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عقیدے میں، اپنے قول اور فعل میں، اپنے ظاہر و باطن میں، اپنے فکر و نظر میں
کوئی ظالم و جابر تمہارا قدم ایمان اور استقامت کے راستے سے ہٹا نہ سکے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت تمہیں تمہارے دین سے، تمہیں تمہارے ایمان سے ہرگز نہ ہٹا سکے۔ یہ ہے استقامت۔ اور پھر اس کے لیے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، آدمی کو اپنے جان کی قربانی دینی پڑے قربانی دے دے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑے دے دے، اپنے عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑے دے دے، اس لیے کہ یہ سودا بہت ہی معمولی سودا ایمان کے مقابلے میں۔ ایمان کے مقابلے میں اگر جان جاتی ہے چلی جائے، مال لٹ رہا ہے لٹ جائے، عزت و آبرو نیلام ہو رہا ہے نیلام ہو جائے، لیکن ایمان ہرگز اپنے ہاتھ میں جانے دے، کیونکہ یہی وہ سچائی ہے جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے۔ یہ اگر ہے تو آنے والی زندگی کامیاب ہے، اور یہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم خسارے ہیں، ہم ناکام ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ثابت قدمی دکھائی تو فرشتے اوپر نازل ہوئے، انہیں تسلی دی، انہیں بشارت دی، انہیں خوشخبری دی کہ نہ ڈرو نہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برحق ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرے اور اس پر استقامت چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب سے دعا بھی کرے۔ استقامت بغیر خدا کی تعریف اور نصرت کے نہیں مل سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح کو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور شام کو کفر کے ہاتھ میں مر جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی تعریف اور اس کی نصرت کے بغیر نہیں ناممکن ہے۔ اس لیے آدمی نے ہمیشہ اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ اللہ جب تو نے مجھے ہدایت دے دیا ہے، سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، تو ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قدمی علی دینک، اے دلوں کو مت پھیر کرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، اس پر مضبوط جما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو مضبوط جما دے۔ کس چیز پر؟ دین پر، ایمان پر، کہ تاکہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت مجھے اس راستے سے ہٹا نہ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو ایک تو چیز یہ ہے کہ آدمی جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرے تو اس کو استقامت دکھائے، اور استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے، اپنے استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرے، مولا مجھے دین پر قائم رکھنا۔ ہم جو جنازے کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ تو اسلام کا زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کا نام سے سنیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعاؤں میں سے۔ تو ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک وہ ثابت قدم رہے تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے رب سے دعا کرے کہ مولا تمہیں ثابت قدم رکھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس کی دعوت دے۔ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جس چیز پر ایمان آیا ہے اس چیز کی طرف دعوت دے۔ اگر دعوت دے گا تو پھر ممکن ہے کہ وہ اپنے اس راستے پر قائم و دائم رہ سکے اور اس راستے پر آخری زندگی کے آخری منزل تک چل سکے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تم سنو اس پر استقامت دکھائے تو فرشتے پر نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں نہ غم کرو نہ ڈرو، تمہاری بشارت ہے خوشخبری ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس آیت میں کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ یعنی استقامت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا ہے اس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دے، لوگوں کو بلائے، بڑا لوگوں کے سامنے اظہار کرے کہ لوگوں میں نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے، آؤ تم بھی اس مضبوط سہارے کو تھام لو، میں ایک خالق اور مالک کے پیدا کرنے والے پر میں ایمان رکھتا ہوں، تم بھی اس پر ایمان رکھو، ہمارا ایمان ہے اس پر، ہم نے اس کو دل و جان سے مان لیا ہے، تم بھی اس کو مان لو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں استقامت صبر کے ذریعے سے حاصل ہوگا، آدمی نے اس کو صبر کرنا، استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صبر کرے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصل بالحق وتواصل بالصبر۔ جب آپ اس بات کا دعویٰ دے کر اٹھیں گے کہ لوگوں میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، اور آپ کو صاحب قدمی دکھائیں گے تو دنیا آپ کو حضر نہیں کر پائے گی، لوگ آپ پر پل پڑیں گے، لوگ آپ کی عزت و آبرو کے دھجیاں بکھیر دیں گے، لوگ آپ کے مال و دولت کو لوٹ لیں گے، لوگ آپ کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں یہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صاحب صبر ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے بزرگوں، دین پر استقامت، اس پر ثابت قدمی، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو ایک ایمان کا قطرہ، ایک ایمان کا ذرہ لے کر پہنچے، ہمارا دل، ہمارا دامن ایمان سے خالی نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تخت دار کو ہنستے ہنستے چوم لیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، انبیاء علیہ السلام ایک لمبی فہرست ہے، آپ دیکھ لو حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے مصلوب کرنے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بارہ کوشش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے آل خاندان کو پورے کا پورے شیب ابی طالب میں 3 سال تک بغیر کھانے پینے کے ان کو وقت کرنے سہولتیں برداشت کرنی پڑی، اور صرف انبیاء علیہ السلام کے معاملہ نہیں تھا، جن لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت دکھائی، ایسے تمام لوگوں کو اس آزمائش کو گزرنا پڑا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کیا ہم نے کہہ دیا کہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہے اور تمہیں بھی آزمائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ اس وجہ سے تاکہ اللہ جان لے کہ جو صاحب ایمان اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے ایمان میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، جھوٹ اور سچ ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آزمائش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے اپنے ایمان کو ثابت قدمی دکھائیے، اپنی اولاد کو اللہ کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنے عقائد اور نظریات کے بارے میں بھرپور کو تعلیم دیجیے، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دودھ کے ساتھ روٹی میں پلا دیجیے۔ آنے والا دور انتہائی خطرناک دور ہے، ہمارے بچوں
وقت کو بڑی تیزی کے ساتھ جو مغربی تہذیب اور اس وقت کی جو دنیا ہے ہمارے بچوں کو چھین لینا چاہتی ہے، ان کے عقائد کو، ان کی نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو تبدیل کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو جو بنیادی عقائد ہیں ان بنیادی عقائد کو اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ گھٹی میں پلا دیں تاکہ ان کے متزلزل ہونے کی، ان کے لڑکھڑانے کی کوئی سبیل باقی نہ رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کے سامنے کئی سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا۔ ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، ان کے جسم کے ایک ایک بول کو کاٹا گیا، جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا۔ بلایا گیا پورے عرب کے لوگوں کو، وہاں کے مدینے کے جتنے بھی لوگ سب کو بلایا گیا کہ آؤ، اور ان کو لٹکا دیا گیا اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر نشان لگاتا تھا۔ آپ وہ جو انسان ہیں وہ انسان تھے، لیکن اللہ قربان جائیے کہ کس طرح سے کتنی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے بعد اور کتنی قربانیوں کے بعد اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے کے بعد لوگوں نے ہم تک دین کو پہنچایا، اس دین کو پہنچایا۔ آج ہم کو یہ چیز مل گئی آسانی کے ساتھ، اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی وقار نہیں، اس کی کوئی وقار نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مگر قربان جائیے ان لوگوں پر کہ حضرت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے اس وقت کچھ اشعار کہے تھے جب وہ مصلوب ہو رہے تھے، اس وقت انہوں نے اشعار کہے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے مختصر طور پر کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے کاٹ کر کے بوٹی بوٹی کر دو گے، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو گے؟ ارے مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ہاتھ سے میرے محبت کا دامن چھوٹ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرے ہاتھ سے میرے محبت کا دامن چھوٹ جائے۔ میں بے وفائی کرنے والا نہیں ہوں، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہاں تک کہ ان کے جسم کے کان کو، ناک کو اور جسم کے ایک اعضا کو کاٹ دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، میں اپنے رب سے شکایت کروں گا، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس اور تمہاری شکایت رب العالمین کے پاس کروں گا جو اس بات پر قادر ہے کہ میرے ایک ڈور کو صحیح و ثابت بنا دے۔ یہ ایمان اس مقام ہے۔ آج اگر میں تو چار تھپڑ مارتا ہوں کہتا بول جے شری رام، تو پھر سے ہم جے شری رام بولتے جے شری رام۔ کیوں بول دیتے بھائی؟ اس لیے کہ اسلام میں اتنی گنجائش ہے۔ مگر ذرا دیکھو جسم کے ایک ٹکڑے کر دیے گئے، ایک حصہ کاٹ دیا گیا، مگر کبھی بھی ان کے پائے زبان میں متزلزل نہیں آیا، ان کے قدم کبھی لرزش نہیں کھائے، کبھی ڈگمگائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر ایمان کی ایک رمق بھی ہماری باقی رہی تو انشاءاللہ ہم سرور اور کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے پاس ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہی تو دنیا کی تمام چیزیں ہوتے بھی ہم ناکام ہونا برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان کا خیال قدر نہیں دکھائیے۔ آنے والا دور انتہائی خطرناک دور ہے، اس دور کو سمجھیے، اس دور کے جو فرعون ہیں ان فرعونوں کے چالوں کو سمجھیے، کیا چاہتے ہیں ہم سے، آپ کیا چاہتے ہیں، اور آنے والے زمانے میں وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیجیے، سمجھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آل و اولاد کو ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جمانے کی کوشش کیجیے، خود بھی ثابت قدم رہیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندہ رکھیں اور موت کے وقت اللہ رب العالمین ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔